معزز حاضرین گرامی و معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ما قال ربنا ونبينا لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللہ رب العزت لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس پاک پروردگار نے ایک بار پھر ہمیں اس ماہ رمضان المبارک کی سعادتوں سے مالا مال کیا، اور ماشاءاللہ آج اس ماہ مقدس کا یہ پہلا جمعہ ہے۔ اللہ پاک اس جمعہ المبارکہ کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے، اور ماہ رمضان المبارک کی خصوصی سعادتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک ایسا عظیم اور مقدس مہینہ ہے جس مہینے کی عظمتیں، رفعتیں بیان نہیں کی جا سکتی۔ اللہ کے پیارے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مقدس احادیث کے اندر اپنی امت کے سامنے بڑے ہی واضح انداز میں ماہ رمضان المبارک کی فضائل، اس کے منافع کی ارشاد فرمائی ہے۔ پہلے میں آیت کریمہ میں تھوڑی روشنی ڈالوں۔ اللہ رب العزت قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ اس آیت کریمہ کے اندر دو باتیں قابل غور ہیں۔ پہلی بات یہ کہ ماہ رمضان المبارک کے روزے اللہ پاک نے فرض کیے ہیں، اور روزوں کی فرضیت پہلی امتوں کے اوپر تھی، اور ایسے ہی روزوں کی فرضیت اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کی ساتھی امت کے اوپر بھی کی گئی ہے۔ تو پہلی امتوں کے بھی روزے فرض تھے، اور اس امت میں بھی روزے فرض ہیں۔ البتہ ماہ رمضان المبارک کے فضائل و مناقب اور اس کی بے شمار فضیلتیں دیکھی جائیں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ جن رحمتوں کے ساتھ روزے اس امت پر فرض کیے گئے ہیں، بلا شبہ یہ اس امت کی خصوصیت ہے، یہ اس امت کا امتیاز ہے۔ دوسری بات، اللہ کے کائنات نے فرمایا کہ روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے۔ یقیناً یہ ماہ رمضان کے روزے ہم سے یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے اندر پرہیزگاری پیدا کریں، اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف پیدا کریں۔ ماہ رمضان کے اندر جب بندہ روزہ رکھتا ہے، روزے کی حالت میں کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، وہ اپنے گھر کے اندر تنہائیوں میں ہو، کمرے کے اندر ہو، ایسی جگہ ہو جہاں اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا ہو، اگر وہ وہاں کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے، کسی کو معلوم نہیں ہوگا، لیکن روزہ ہے اس کا، اور اس روزے نے اس کے اندر ایسی خشیت پیدا کر دی ہے کہ وہ بندے مومن یہ خیال کرتا ہے اگرچہ
इस बंद कोठरी के अंदर, इस कमरे के अंदर कोई मुझे नहीं देख रहा, लेकिन मेरा परवरदिगार मुझे देख रहा है। इस डर की बुनियाद पर वो बंदा खाता नहीं है, पीता नहीं है, अल्लाह का खौफ उसके दिल में पैदा होता है। मालूम हुआ रोजे ने बंदे के अंदर खशियत पैदा की, रब का खौफ पैदा किया। अगर यही खशियत हर वक्त बंदे के अंदर पैदा हो जाए तो बंदा कभी गुनाह के करीब नहीं होगा। तो ये रोजे बंदे को नेक बनाने आते हैं, परहेजगार बनाने आते हैं, अल्लाह का मुती और फरमाबरदार बनाने आते हैं। तो बड़े खुशनसीब और काबिल मुबारकबाद हम वो अफराद तो माही रमजान मुबारक के रोजे रख के अपने अंदर यही खशियत की सिफत पैदा कर लेते हैं। लिहाजा कामयाबी उन्हीं के लिए है जिन्होंने रोजों को अच्छे अंदाज में गुजारा, तकवा के साथ, तहारत के साथ, परहेजगारी के साथ, सदाकत के साथ, अमानत के साथ, दयानत के साथ, नमाजों के साथ, तस्बीहात के साथ, तिलावत कुरान के साथ, समाअत कुरान के साथ, सदका व खैरात के साथ, ज़कात की अदायगी के साथ, गुरबा व मसाकीन की इमदाद के साथ, जिसने इन तमाम मकासिद के साथ माह रमजान के रोजों को गुजार लिया, बिलाशुबा ऐसे बंदे के अमाल रब की बारगाह में मकबूल भी होंगे और ऐसे बंदों पे अल्लाह खुसूसी फज़ल व करम नाज़िल फरमाएगा। और उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से, अल्लाह इस माह मुबारक की बरकतों से, रोज़ों की सआदतों की वजह से उस बंदे को ऐसा साहिब इस्तिकामत बना दे कि उसकी पूरी जिंदगी रब की इताअत और फरमाबरदारी में गुजर जाए। तो हम दुआएं करें रब से कि मौला हमें साहिब इस्तिकामत बना दे, अल्लाह हमें दीन इस्लाम को सही माना में अमल की तौफीक अता फरमा दे। ये माह मुबारक बड़ा अजीम महीना है। अल्लाह के प्यारे रसूल सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सामा रमज़ाना ईमानन व इहतिसाबा गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। ये बुखारी शरीफ की हदीस पाक है। अल्लाह के प्यारे रसूल सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन सामा रमज़ाना ईमानन व इहतिसाबा, जिसने रमजान का रोजा रखा ईमान के साथ, तालिबे सवाब होते सवाब की नीयत के साथ, ईमान वाला था, उसका अकीदा सही था, उसका नजरिया सही था, साहिबे ईमान ने रमजान का रोजा रखा, सवाब की नीयत से रखा, दिखावे के लिए नहीं रखा, रियाकारी के लिए नहीं रखा, किसी से दुनियावी मफाद के पेश नजर नहीं रखा, बल्कि उसने अपने रब को राजी करने के लिए रोजा रखा, रब की बारगाह से सवाब लेने के लिए रोजा रखा। तो साहिबे ईमान ने आमान के साहिबे ईमान ने रोजा रखा सवाब की नीयत से अल्लाह को राजी करने के लिए। तो आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसने रोजा रखा अल्लाह को राजी करने के लिए सवाब की नीयत से, गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, अल्लाह पाक उसके पहले सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। सुभान अल्लाह। ये है रमजान के रोजों की बरकत, ये है रमजान के रोजों का फायदा। साहिब ईमान जब सलात की नीयत से रोजा रखता है तो अल्लाह की कायनात अपनी रहमतों की बारिशों का नुज़ूल उसके ऊपर फरमा देता है। बड़े अजीम है ये रोजे और बड़ा अजीम है कुरान अजीम, जिसकी तिलावत बिलखुसूस इस माह मुबारक में मुसलमानों को करनी चाहिए। कुरान का बड़ा गहरा ताल्लुक है रमजान से। कुरान अजीम में अल्लाह पाक फरमाता है, शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमजान का महीना वो मुक़द्दस महीना है जिसमें कुरान अजीम नाज़िल हुआ। वो कुरान अजीम हुदल लिन्नास, जिसमें हिदायत है लोगों के लिए, जो लोगों को सीधा रास्ता बताता है, सही रास्ता दिखाता है, सच्चे रास्ते पे चलाता है। तो ये कुरान अज़ीम माह रमजानुल मुबारक में नाजिल हुआ। ये कुरान का रिश्ता है रमजान से। और आका करीम अलैहिस्सलाम ने एक हदीस में कुरान का तज़किरा रमजान के साथ फरमाया, रोज़ों के साथ फरमाया। अल्लाह के प्यारे रसूल ने इरशाद फरमाया, अस्सियामु वल कुरानु यशफान, रमजान के रोजे और कुरान अज़ीम ये क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में बंदों की सिफारिश करेंगे, शफाअत करेंगे। सुभान अल्लाह। तो रोजे भी शफाअत करेंगे, कुरान भी शफाअत करेगा। आका फरमाती है, रोजे कहेंगे, मेरे मौला मेरे परवरदिगार, तेरे इस बंदे
بندے نے رمضان میں روزی رکھی تھی، کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، شہوتوں کو ترک کر دیا مولا تیری رضا کے لیے، اے اللہ کی کائنات، اس نے روزوں کا احترام کیا تھا، تیرے مقدس مہینے کا احترام کیا تھا، اس نے نمازیں پڑھی تھی مولا، اس نے تراویح پڑھی تھی، اللہ کے کائنات اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، یہ تیری عبادت میں مصروف رہتا تھا، غربا مساکین کی امداد میں مصروف رہتا تھا، اے مولا اس نے روزے رکھے تھے، اپنی خواہشات کو ترک کر دیا تھا، پروردگار تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما، سبحان اللہ۔ اس کے بعد آپ فرماتی ہیں قرآن اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے مولا تیرے اس بندے نے قرآن کی تلاوت کی تھی، میری تلاوت کی تھی، تراویح کے اندر قرآن کی سماعت کی تھی، قرآن کو پڑھا تھا، قرآن کو سنا تھا، اپنی نیند کو تیری رضا کے لیے قربان کر دیا تھا، اے میرے مولا اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ آقا کہتے ہیں روزے کی شفاعت کریں گے، قرآن کی شفاعت کرے گا، اور جس بندے کے لیے روزے شفاعت کریں گے، قرآن شفاعت کرے گا، آقا فرماتے ہیں اللہ ان دونوں کی شفاعت کو قبول فرما کر بندوں کو معاف فرما دے گا، سبحان اللہ۔ یہ ہے رمضان کے روزے اور یہ ہے قرآن کی تلاوت، اس لیے مسلمانوں اس ماہ مبارک کی قدر کرو، قرآن کی قدر کرو، جتنا ہو سکے قرآن پڑھو، اگر پڑھنا نہیں جانتے تو پڑھنے والے سے قرآن سنو اور قرآن سیکھو، تم جتنا سیکھو گے اللہ تمہارے اوپر رحمتیں نازل کرے گا۔ قرآن کی تلاوت باعث سعادت ہے، قرآن کی تلاوت باعث ثواب ہے، قرآن کی تلاوت باعث خیر و برکت ہے، قرآن کی تلاوت سے چہرے پہ نور آتا ہے، قرآن کی تلاوت سے دل میں سرور آتا ہے، قرآن کی تلاوت کاروبار میں برکتیں پیدا کرتی ہے، قرآن کی تلاوت سے انسان کے اوپر خصوصی رحمت و خصوصی سکینہ نازل ہوتا ہے، لہذا قرآن کی بھی قدر کریں اور رمضان کے روزوں کی بھی قدر کریں۔ یہ روزے بڑے مقدس ہیں اور روزے دار بھی بڑا مقدس ہے۔ اللہ کے پیارے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کے بہت سے دروازے ہیں، جن میں سے ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے باب الریان۔ یہ باب الریان وہ دروازہ ہے جس سے کوئی داخل نہیں ہوگا، یہ اسپیشلی بنایا گیا ہے جنت کا دروازہ روزے دار کے لیے، جو اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھے گا وہی روزے دار باب الریان سے جنت میں داخل ہوگا، سبحان اللہ۔ یہ ہے روزے دار کی عظمت، یہ ہے روزے دار کی فضیلت، لہذا روزہ رکھیں، ماہ رمضان کی قدر کریں، قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کی سماعت کریں، صدقہ و خیرات کریں، مال اپنے مالوں سے زکات عطا کریں، ان تمام نیک اعمال کر کے اس ماہ مبارک کو بہتر انداز میں گزاریں اور اللہ پاک کی بارگاہ سے انعام حاصل کریں، ثواب حاصل کریں، برکتیں حاصل کریں۔ لہذا میں گزارش کروں گا اپنے قوم کے نوجوانوں سے، اے نوجوانوں یہ سنہرا موقع ہے نیکیاں حاصل کرنے کا۔ بڑا افسوس ہوتا ہے ایسے نوجوانوں کو دیکھ کے جو جوان ہو کر تندرست ہو کر بہترین جوانی اللہ پاک نے جسم میں طاقت عطا فرمائی ہے، توانائی عطا فرمائی ہے، لیکن وہ اللہ کی ناشکری پہ تلے ہیں اور اس ماہ مبارک کی قدر نہیں کرتے اور رمضان کے روزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کتنے نوجوان جو ماہ رمضان کے اندر دن میں روڈوں کے راستوں پہ کھاتے پیتے پھرتے ہیں، ایسے نوجوانوں کو شرم آنا چاہیے، غیرت آنا چاہیے۔ ارے تم مسلمان ہو، اگر بدن میں طاقت رہتے ہوئے تم نے روزے نہیں رکھے تو یاد رکھو ماہ رمضان کے روزوں کو چھوڑنے کی وجہ سے تمہیں بہت بڑا عذاب ملے گا، گناہ ملے گا۔ اس لیے اللہ کا ڈر پیدا کرو، اللہ کا خوف پیدا کرو اور اس اللہ سے ڈرتے ہوئے اس رمضان کے روزے رکھو، اس ماہ مبارک کی قدر کرو اور روزے رکھے اپنے اوپر خدا کی رحمتوں کا سایہ کر لو۔ یہاں بھی رحمتیں ملیں گی، وہاں بھی رحمتیں ملیں گی، زندگی میں سکون پیدا ہوگا، تمہاری قبروں میں نور پیدا ہوگا، آخرت میں کامیاب ہوگے، آخرت میں اللہ تمہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ بہت فضائل ہیں، بہت مناقب ہیں رمضان کے روزوں کے، اللہ پاک ماہ مبارک کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ بالخصوص اللہ پاک اس ماہ مبارک کی برکت سے اس کورونا کی بیماری کو جس نے پوری دنیا کو پریشان کر دیا ہے، بالخصوص ہمارے ملک ہندوستان میں ایک مہاماری کا عالم ہے، اللہ پاک اپنے محبوب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس بیماری کو دور فرمائے۔ اللہ کی کائنات تمام مسلمانوں کی جان و مال
इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाए, हमारे मुल्क हिंदुस्तान को सलामती अता फरमाए, हमारे मुल्क के अंदर अमन कायम फरमाए, हमारे मुल्क के अंदर खल्लात कायनात शादाबी अता फरमाए। कोरोना की बीमारी से, कोरोना की बर्बादियों से, कोरोना की इन तमाम तकलीफों से अल्लाह हमारे मुल्क को, मुल्क के वासियों को महफूज और मामून फरमाए। अल्लाह पाक तमाम बीमारियों से हमें महफूज फरमाकर सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। माही रमजान मुबारक की खुसूसी बरकतों से, सआदतों से मालामाल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़न्बि व अतूबु इलैह व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।